گھر انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو دنیا کی کوئی دولت انسان کو راحت نہیں دے سکتی۔ گھر کو جنت کیسے بنائیں؟ 12 ایسے اصول جو زندگی بدل دیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ادب اور محبت سے پیش آئے، بہن بھائی ایک دوسرے کا احترام کریں اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کریں تو گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ دوسری اہم بات بیوی اور بچوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں مسکراتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بیوی کی دل جوئی فرماتے۔ اگر شوہر محبت سے گھر چلائے اور بیوی شفقت کی تربیت کرے، شفقت سے بچوں کی تربیت کرے تو گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ تیسری بنیاد گھر میں نماز اور قرآن کی روشنی قائم کرنا ہے۔ جس گھر میں نماز قائم ہو، اذان کی صدا گونجے اور قرآن کی تلاوت کی جائے، اس پر اللہ کی رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ اگر بچے چھوٹی عمر سے نماز ادا کریں، قرآن کے عادی ہو جائیں تو وہی گھر دنیا میں جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ چوتھا اصول رزق حلال ہے۔ اگر شوہر حلال کمائی کما کر بچوں کے لیے لائے اور گھر والوں کو کھلائے تو اس میں برکت ہوگی۔ حرام کا لقمہ سکون چھین لیتا ہے اور رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا حلال بھی دل کو خوشی دیتا ہے اور کثیر حرام بھی برباد کر دیتا ہے۔ پانچواں اصول صبر اور شکر کرنا۔ زندگی میں خوشی اور غم دونوں آتے ہیں۔ اگر گھر والے آزمائش پر صبر کریں اور خوشی پر شکوہ کریں تو ان کے دلوں میں سکون آتا ہے۔ ناشکری اور شکوہ گھر والوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ صبر اور شکر گھر کو جنت بناتے ہیں۔ چھٹی اہم بات کہ گھر میں سچائی اور امانت داری ہو۔ جھوٹ، دھوکہ اور خیانت گھر کی فضا کو خراب کرتے ہیں۔ اگر ہر فرد ایک دوسرے پر اعتماد کرے اور سچائی سے پیش آئے تو دلوں میں محبت اور عزت پیدا ہوتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ گھر میں سچائی اور امانت داری ہو۔ جھوٹ، دھوکہ اور خیانت گھر کی فضا کو خراب کرتے ہیں۔ اگر ہر فرد ایک دوسرے پر اعتماد کرے اور سچائی سے پیش آئے تو دلوں میں محبت اور عزت پیدا ہوتی ہے اور گھر جنت کا سما پاتا ہے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر درگزر کر دیا جائے، ماضی کی باتوں کو بھلا دیا جائے اور معافی مانگنے میں شرم نہ کی جائے تو گھر میں رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آٹھواں اصول گھر والوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا ہے۔ جب سب افراد اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اجتماعی دعا دلوں کو جوڑ دیتی ہے اور گھر میں نور و برکت لے آتی ہے۔ نواں اصول یہ ہے کہ گھر کو جھگڑے، غیبت اور لڑائی سے پاک رکھنا چاہیے۔ اگر گھر میں ہر وقت شور شرابہ ہو اور ایک دوسرے کی عزت پامال کی جائے تو وہ گھر جنت نہیں جہنم بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مسائل کو پیار اور حکمت سے حل کیا جائے تو گھر جنت کا سما سکون پاتا ہے۔ نواں اصول یہ ہے کہ گھر کو جھگڑے، غیبت اور لڑائی سے پاک رکھا جائے۔ اگر گھر میں ہر وقت شور شرابہ ہو اور ایک دوسرے کی عزت پامال کی جائے تو وہ گھر جنت نہیں جہنم بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مسائل کو پیار اور حکمت سے حل کیا جائے تو گھر جنت کا سما پاتا ہے۔ 10واں اصول یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے اور بچوں کو صحیح تربیت کی جائے۔ بچوں کے صرف دنیاوی تعلیم کافی نہیں
بلکہ ان کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنا ضروری ہے۔ اگر گھر میں دینی کتابیں ہوں اور اسلامی باتیں کی جائے تو نسلیں نیک اور صالحہ بنتی ہیں۔ 11واں اصول یہ ہے کہ والدین کی عزت اور خدمت ہے۔ والدین کی دعائیں انسان کی زندگی اور دنیا آخرت سنوار دیتی ہے۔ جو اولاد والدین کو خوش رکھتی ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے کے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتے ہیں۔ 12واں اصول یہ ہے کہ آخری اصول مہمان نوازی ہے اور محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اگر گھر ایسا ہو جہاں مہمان کو خوش آمدید کہا جائے اور محبت سے پیش آیا جائے تو وہ گھر رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اگر ہم ان تمام اصولوں پر عمل کر لیں تو ہمارا گھر صرف اینٹوں اور پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ سکون، محبت، رحمت اور برکت کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہی وہ گھر ہوگا جو دنیا میں جنت کا نمونہ اور آخرت میں حقیقی جنت کا ذریعہ بنے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو لے کے آ سکوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔